بیٹے اور روح القدس کے نام سے خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ عزیز مومنین، آج ہم سب دوران سال کے عام اتواروں کے 17ویں اتوار کی عبادت کے لیے خداوند اپنے خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ آج کی تلاوتوں کا مرکزی خیال و نقطہ عروج، دعا اور معافی ہے۔ خدا رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل صبر اور اپنے طالبوں کی دعاؤں پر کان لگاتا ہے۔ اپنا رحیم چہرہ ان پر جلوہ گر فرماتا ہے، ان کی تمام خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور انہیں اثر نو ایمان میں پیدا ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ توبہ کا عمل۔ میں میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان کہ میں نے تیری بے حرمتی کی اور جھوٹی کے خلاف گناہ کیا۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کہ تجھ گناہ خوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، جو سب پیار کے لائق ہے اور میں مضبوطی سے رہا رہتی ہوں کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے اگر میں تجھے ناراض نہ کروں اور تیرے گناہوں کے نام سے اطاعت کروں۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ اکاد مطلق آسمانی باپ، جب کہ ہم تیرے حضور آ کر تیرے زندہ کلام کو سنتے ہیں، بخش دے کہ خداوند کے کلام ہم سب کی زندگی کا حصہ بنے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ تشریف۔ پہلی تلاوت کا تعارف، تکوین کی کتاب، اس کا 18واں باب 20 سے 32 آیات تک۔ آج کی پہلی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم سدوم اور عمورہ کے لیے خداوند سے سفارش کرتا ہے۔ ایک روز خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سدوم اور عمار کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور مجھ تک پہنچا ہے۔ میں ہی قومیں دریافت کروں گا۔ تب وہ مرد وہاں سے پھر کر سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے سامنے ہی کھڑا رہا اور نزدیک جا کر اس سے کہا، کیا تو نیکو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ اگر 50 راست باز آدمی اس شہر میں ہوں، وہ بھی سب کے ساتھ ہلاک ہوں گے، اور ان 50 راست بازوں کی خاطر اگر وہ وہاں ہوں تو کیا تو اس مقام کو چھوڑ نہ دے گا؟ ایسا نہ کرنا، یہ تجھ سے وعد ہے کہ نیکو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیکو جو بد کے برابر ہو جائے۔ یہ تجھ سے وعد ہے، تو جو تمام دنیا کا حاکم ہے، کیا راستے سے انصاف نہیں کرے گا؟ اور خداوند نے اس سے کہا کہ اگر میں سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز پاؤں تو میں ان کی خاطر تمام مقام کو چھوڑ دوں گا۔ اور ابراہیم نے جواب دے کر کہا، دیکھ، میں نے اپنے مالک کے سامنے بولنا شروع کر کیا، اگر چاہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں سے 5 کم ہو، کیا 5 کم ہونے کی وجہ سے تمام شہر کی نصف کرے گا؟ اور اس نے کہا، اگر میں وہاں 45 پاؤں تو اسے نصف نہ کروں گا۔ اور پھر اس سے کہا، اگر وہاں 40 پائے جائیں۔ اس نے کہا، میں ان 40 کی خاطر بھی اسے نصف نہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا، اے خداوند، اگر بولوں تو خفا نہ ہونا، شاید وہاں 30 پائے جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، اگر میں وہاں 30 پاؤں تو میں یہ نہ کروں گا۔ اس نے کہا، میں اپنے مالک کے سامنے بولنے میں گستاخی کی ہے، اگر وہاں 20 پائے جائیں۔ وہ بولا، میں 20 کی خاطر اسے نصف نہ کروں گا۔ تب اس نے کہا، خداوند، خفا نہ ہونا، اگر میں فقط ایک دفعہ اور عرض کروں کہ اگر وہاں 10 پائے جائیں۔ وہ بولا، میں 10 کی خاطر بھی اسے نصف نہ کروں گا۔ اور جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا، اور ابراہیم اپنے مسکین کو بھرا۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کو خداوند کی برکت ہو۔
ہمارے لیے آج کا جماعتی جواب: اے خداوند، جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ اے خداوند، میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے میرے منہ کا کلام سنا ہے۔ میں فرشتوں کے سامنے تیری نگاہ سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ تیری شفقت اور صداقت کے سبب سے تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے نام اور اپنے قول کو ہر شے پر توفیق بخشی ہے۔ جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی، تو نے مجھ میں تقویت بڑھائی۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ یقیناً خداوند محتاط ہے، پھر بھی پست حال پر نگاہ کرتا ہے اور مغرور کو دور سے پہچان لیتا ہے۔ حالانکہ میں دکھ کے بیچ چلتا ہوں تو پھر تو مجھے محفوظ رکھتا ہے۔ تو میرے ادا کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ تیرا دست راست مجھے بچا لیتا ہے۔ خداوند میرے لیے آغاز کردہ کام انجام دے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابد تک قائم ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ دوسری تلاوت فلسفے کے نام پر، تو اس کا دوسرا باب 12 سے 14 آیات تک۔ آج کی اس تلاوت میں مقدس پالوس خداوند کی الہی شفقت کا تجربہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بھی اپنے پاک خون کے وسیلے سے زندہ کیا اور ہمارے گناہوں ہمیں بخش دیے۔ اے بھائیو، تم مسیح کے ساتھ بپتسمہ میں داخل ہوئے اور اس میں تم خدا کی قدرت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا اسی کے ساتھ جی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو گناہوں اور اپنے جسم کی نامگزانی کے سبب سے مردہ تھا اس کے ساتھ زندہ کیا، اور اس نے ہمارے سب گناہ بخش دیے، اور اس نے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی اور جو ہماری باغت اور ہمارے خلاف تھی، اور اس نے کیلوں سے صلیب پر جڑ کر سامنے سے مٹا ڈالی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی